پاکستان میں ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ ہوشیار، چالاک اور بہتر سمجھتا ہے۔ عمران خان سمیت کوئی بھی حکومت، کوئی سیاسی یا مذہبی رہنما ملک پاکستان کو نہیں بچا سکتا۔ اگر ملک پاکستان کو بچا سکتا ہے کوئی، تو وہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے جو اسے بچانے کی قدرت رکھتی ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے ہم اپنی جھوٹی شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے قرض لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ قرض لے کر وہ برابری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ ان سمیت ان کا پورا خاندان پاکستان سمیت اس وقت قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے۔ عزیزو، 2023 کا سال کتنا مشکل ہونے والا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، اور حالات بتا رہے ہیں کہ آنے والے سال ملک پاکستان کے لیے کس طور سے سخت ترین سال ہوں گے۔ اگر اب بھی ہم نے حکمت عملی اختیار نہ کی، اب بھی سے ہم نے منصوبہ بندی نہ کی، تو آنے والے سال مزید ہمارے ملک کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے بہت ہی مسائل لے کر آئیں گے، اور ہم روز بروز مسائل کا شکار ہوتے جائیں گے، اور ان مسائل میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ 2023 میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو قرض لینے سے نہ روکا، تو آنے والے دنوں میں ہمارے پاس قرض ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہیں ہوگی۔ کھانے پینے کی چیزیں لینے کی تو بہت دور کی بات۔ ہم نے اپنا لائف سٹائل جو بنا لیا ہوا ہے، وہ قرض لے کر، لوگوں سے قرض لے کر، بینکوں سے، دوسری جگہوں سے لے کر۔ ہاں، اگر آپ کو اس کی واقعی کوئی جینوئن ریزن ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ لینا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو قائم رکھنے کے لیے، شان و شوکت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ قرض لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خاندان کو چلا رہے ہیں، تو آپ بہت بڑے مسائل کا شکار ہونے والے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں قرض اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ عزیز، کس طور سے بھی کوئی ہمیں عزیز ہو، لیکن اس کا اگر وہ کسی دکھ میں، پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے، تو ہم اپنے اس عزیز کی دکھ اور پریشانی میں اس حالت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس وقت ملک پاکستان بہت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور اس کے لیے ہمیں آنے والے دنوں کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے، پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کس طور سے ہوگی؟ جو حکومتی معاملات ہیں، وہ حکومتی جو رہنما ہیں، وہ ان کو دیکھنے دیں۔ ہم لوگ اپنے اپنے خاندان کے اوپر فوکس کریں، ہم لوگ اپنے اپنے خاندان کو ٹھیک کر لیں، اپنا رہن سہن اگر ہم ٹھیک کر لیں، تو بہت سارے مسائل ہمارے خاندانوں سے، ملک سے ختم ہو جائیں گے۔ ملک پاکستان اس وقت معدنیات سے بھرا ہوا ہے، اور دنیا کی تمام فہرستوں میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور ملک پاکستان کو رب کی ذات نے بہت ساری نعمتوں سے بھرا ہے، اور یہاں پر کچھ ایسے معدنیات ہیں جو پوری دنیا میں کسی جگہ پر نہیں ملتی۔ مہنگی سے مہنگی معدنیات ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور اس معدنیات کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بیچ کر بہت سارے معاملات جو سے وہ چل رہے ہیں۔ اب دنیا میں 5واں ملک، بڑا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی پاکستانی ملے گا، اور وہ ترقی بھی کر رہا ہوگا، اور وہ اس کی
وہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اس کے پاس ساری چیزیں بھی ہوں گی، اور وہ ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی بھی گزار رہا ہوگا۔ بے شک ہم مرزا غالب کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بہت باصلاحیت شخصیت کے مالک تھے۔ ہم ایٹمی پاور رکھتے ہوئے دنیا کے 5ویں نمبر پر ہیں، 5واں ایٹمی ملک ہے، اور مرزا غالب ایک ایسے شخص ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرض لے کر گزاری ہے، وظیفوں کے اوپر گزاری ہے، اسکالرشپ کے اوپر گزاری ہے، اور جس دن وہ وفات پا گئے اور اس وقت بھی وہ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اس دنیا فانی سے جب رخصت ہو گئے اس وقت بھی ان کا پورا نظام جو سا ہے، ان کی زندگی، وہ ان کے سر کا ایک ایک بال وہ قرض کی لعنت میں گرفتار تھا، اور لوگ ان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہتے تھے قرض لینے کے لیے، لیکن آخری ٹائم تک انہوں نے قرض کے سہارے اپنی زندگی گزاری ہے، اور شراب اور کباب اور کھانے پینے اور ان چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنا پیسہ ضائع کیا، اور آج زیادہ تر پاکستانی کھانے پینے کے اوپر اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، جھوٹی عیش و عشرت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ حسد اور تفرقے میں اس دور سے گر چکے ہیں ہم لوگ کہ ہم کسی کی خوشی کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر آج وہ محنت کی ہے اس شخص نے، کسی خاندان نے، وہ اس مقام پر پہنچا ہے، تو ہم بہت سارے اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں کہ اس نے اس طرح یہ سب کچھ اس نے کیسے حاصل کر لیا۔ اور عزیزو، اس وقت ملک پاکستان جو مکمل طور پر قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے میں اور مشکل سے مشکل حالات میں سے پاکستان نکل جاتا ہے، اور یہ خدا کا خاص رحم ہے ملک پاکستان کے اوپر۔ اور ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم بات کریں، ہمارا آج کا جو سا ٹاپک ہے وہ 2023 ہے، کہ 2023 پاکستان کے لیے کتنا مشکل ثابت ہونے والا ہے، اور اگر آپ مشکل اور سخت حالات میں بھی ملک پاکستان کیا رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ ملک کا ہر شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور اس سے ترقی کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود قابل ترس صورتحال کا شکار ہے پاکستان، اور پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین بحران کا شکار ہے۔ ہم 2023 میں 2022 کو یاد کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ 2022 کا سال کتنا اچھا تھا، اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ 2022 میں ملک میں مہنگائی تھی، مگر چیزیں موجود تھی جو آج ہمیں نہیں مل رہی۔ سارا دن آپ کیا کریں گے؟ سارا دن آپ لائن میں ہم لگیں گے، لیکن شام کو ہمیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ ہمارے آنے والا وقت بہت سخت ہوگا، لہذا آج ہی ہمیں آنے والے وقت کی تیاری شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت کنٹرول سے باہر ہے، اور اسٹاک ایکسچینج وہ کریش کر چکی ہے، انویسٹرز نے اپنا پیسہ نکال لیا ہے، اور مہنگائی کی ایک جو نئی لہر آئی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ملک میں مہنگائی کیا ایک بہت بڑا طوفان آ چکا ہے، اور اس مہنگائی نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔
بہت ساری کمپنیز جو سی ہیں وہ اپنے امپلائرز کو نکال رہے ہیں پوری دنیا میں. بہت سارے لوگوں نے فارغ کر دیا, بہت سارے اپنے ملازمین کو, پرانے سے پرانے ملازمین کو انہوں نے فارغ کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز جو سی وہ کریش کر گئی ہیں. بڑے بڑے بینک ہولڈرز جو سے تھے, جن کے اکاؤنٹس میں اربوں ڈالر پڑے ہوئے تھے, نسلوں کے لیے پڑے ہوئے تھے, ان کا پیسہ ختم ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں ایک نیوز آئی ہے سوشل میڈیا پر, اور یہ ساری نیوز میں چلتی رہی ہے کہ وہ شخص جس کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر تھے, بزنس مین, اور وہ کیا ہوا ہے, اس کا اکاؤنٹ زیرو ہو گیا, وہ کریش ہو گیا, اس کا ہر ایک چیز کریش ہو گئی. ٹویٹر کا مالک ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں رقم بہت تیزی سے جو نا وہ نیچے آئی ہے. اسی طرح دنیا کے امیر ترین جو سے لوگ ہیں ایک دم سے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوئے. اور ہم لوگ جو اس وقت قرض لے کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سوچیں ہمارا کیا ہوگا. میں آپ کو یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا, بلکہ میں آنے والی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں, بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر ہمیں وہ 5 عقل مند اور 5 بے وقوف کنواریوں کے بارے میں ہمیں ایک بہت خوبصورت تمثیل ملتی ہے, جنہوں نے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. اور وہ 5 بے وقوف جو کنواریاں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تھا, اور وہ مسائل کا شکار ہو گئے. ان کے پاس پیسے تھے, وہ دکان پر گئے, لیکن انہیں دکان سے تیل نہیں ملا. آنے والے دنوں میں حالات جیسے تبدیل ہونے والے ہیں 2023, اور آنے والے سال میں پاکستان جن مشکلات کا شکار ہونے والا ہے, مہنگائی کا ایک سونامی, بڑا سونامی آنے والا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اور آنے والے دنوں میں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی ذات نے آپ کو اپنی برکات سے نواز رکھا ہے. آپ کی حیثیت اس وقت ایسی ہے کہ آپ اگر پیٹرول 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو آپ 1000 لیٹر پہ بھی پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈلوائیں گے. لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ کے پاس پیسے تو ہوں گے, اگر پیٹرول ہی نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی سے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیجئے, ابھی سے اس کے لیے حکمت عملی کرنا شروع کیجئے. ہم حکومتی تدابیر اور حکمت عملی کو کیا کریں, سائیڈ پر رکھیں, اور انفرادی طور پر زندگی کو ری شیپ کرنا شروع کریں. ہمیں زندگی کو ری شیپ کرنا, ہمیں کسی کی پلاننگز کی, حکومتی یا کوئی بھی جو پلاننگز ہیں انہیں ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنی انفرادی طور پر اپنے خاندان کی لائف کو کیا کرنا پڑے گا, ری شیپ کرنا پڑے گا. ہمیں خاندان کو, اپنی زندگی کو ری شیپ کرنا پڑے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ معیشت جون سی ہے, روپیہ پیسہ اور بچت جون سی ہے, وہ گزارے کا نام نہیں ہے. معاشی طور پر اس وقت جون سے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں, اور اب آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے خاندان کے لیے ابھی سے حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. آپ کو زیادہ آمدنی کی ضرورت ہے, ایسے وسائل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہمیں آمدنی بڑھانے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کے خاندان کے ہر ایک فرد کو اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بچے, آپ کے بیٹے بیٹیاں جو اس وقت سٹڈیز میں ہیں, آپ انہیں کوئی ایسا ہنر سکھائیں جو آنے والے دنوں میں ان کے لیے فائدہ مند ہو. ابھی امریکہ میں پچھلے دنوں انہوں نے بہت ساری ایسی ڈگریز ہیں
جو بیکار ہو گئی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور لوگ بے روزگار ہو گئے. اور آپ کو ڈسکرپشن میں وہ لسٹ مل جائے گی ان تمام ڈگریز کی جو اس وقت فارغ ہوئی ہیں، اور کن کی پوری دنیا میں کون سی ڈگریز کی مانگ بڑھ رہی ہے، کون سے کام کی مانگ بڑھ رہی ہے. اور ہمیں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے وقت کے لیے ہمیں ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے حضور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے. ہمیں پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اب بلا وجہ سرمایہ کاری بند کرنی پڑے گی. بلا وجہ سرمایہ کاری بند کرنی پڑے گی، بلکہ جو آپ کے پاس بچت ہے اس روپے پیسے کو آپ اپنے خاندان کی صحت کے اوپر اور بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو ہنر سکھانے کے اوپر اس کو خرچ کریں. یہ آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ ہوگی. اور ہمیں خوراک کا مستقل بندوبست کرنا پڑے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی کیاریاں ہیں، کوئی چھوٹی جگہ ہے، تو اس میں آپ گھر میں سبزیاں، پھل وغیرہ جو بھی آپ بآسانی اگا سکتے ہیں ان کو اگائیں، تاکہ آپ کا کچن خود مختار ہو جائے. اگر مرغیاں، گائیں، بھینس وغیرہ مویشی پال سکتے ہیں، اگر آپ اکیلے پال سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. نہیں تو آپ اپنے رشتہ دار، بہن بھائیوں یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر آپ ان کو پال سکتے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے خوراک کا کام کریں گے، آمدنی بڑھانے کا بھی یہ کام کریں گے. آپ ان سے دودھ حاصل کر سکتے ہیں، انڈے، مرغیوں سے انڈے آپ کو ملیں گے، اور گوشت کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی. اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں، لیکن وفادار لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے مسائل نہ بنائیں، بلکہ آپ پہلے ان کے ساتھ بات کریں کہ ہم مل کر یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے. مل کر محنت کرنی ہوگی. ہمیں گاڑیوں کو بلا وجہ استعمال کرنا بند کر دیں. پیٹرول کی بچت کو آج ہی سے ہمیں عادت اپنانی پڑے گی. بے شک خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا، لیکن پھر بھی ہمیں بچت کرنے کی ضرورت ہے. 20 سال پہلے ہم ان تمام چیزوں کے بغیر رہ سکتے تھے، اے سی کے بغیر رہ سکتے تھے، پنکھوں کے بغیر رہ سکتے تھے، بجلی کے بغیر رہ سکتے تھے. بہت سارے علاقوں میں نہیں تھی. لیکن ہمیں اب بجلی کے لیے بھی ہمیں سولر سسٹم لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا بجلی کا بل بھی کنٹرول ہو جائے. آپ اس کے اوپر تھوڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ سولر پینل لگا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا بجلی کا بل کم سے کم ہو جائے. اور آنے والے دنوں میں اگر بجلی نہیں بھی ملتی آپ کو، وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں آنے والے دنوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ آنے والے دنوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اور دن میں 3 بار کھانا بنانے کی بجائے آپ 1 بار کھانا بنائیں. بہت سارے خاندان ہیں جو صبح ناشتے میں کھانا سالن وغیرہ بناتے ہیں، دوپہر میں علیحدہ سے بناتے ہیں، رات کو علیحدہ سے بناتے ہیں. ایک ٹائم کھانا بنائیں اور اسے استعمال کریں، اور جب تک وہ کھانا ختم نہیں ہو جاتا آپ دوسرا کھانا تیار نہ کریں. اس طرح کھانا ضائع نہیں ہوگا، چیزیں ضائع نہیں ہوں گی، آپ کا روپیہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا. جس طور سے بھی آپ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر حکمت عملی، منصوبہ بندی آنے والے سالوں کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو ضرور کریں. اور چیزوں کو بلا وجہ خریدنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بلا وجہ آپ کو کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ پارٹیز پہ کرنے کی، ہوٹلنگ کرنے کی. آپ کو کبھی کبھار ہے، اگر آپ جاتے ہیں کھاتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے،
لیکن ان تمام باتوں سے، نئے کپڑے لینے سے، یہ بہت آپ کے لیے بہت مسائل پیدا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں تو ان کو استعمال کریں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ایک آدھا آپ لیں اپنے لیے استعمال کے لیے، جو آپ کے لیے، آپ کے تہواروں کو بھی، شادی کو بھی اکٹھے کیا کریں، وہ اکٹھا چل جائے۔ آگے کرسمس کے سیزن ہے، وہ شروع ہو رہا ہے، اور بلا وجہ روپیہ پیسہ شاپنگ کے اوپر ضائع نہیں کریں، اپنے پاس کچھ رکھ چھوڑیں۔ 2 سوٹ لینے ہیں، اس کی جگہ 1 لے لیں۔ اگر جو آپ نے پچھلے مہینے یا ابھی آنے کے لیے، شادی آنے والے دنوں میں شادیوں کے لیے آپ نے کپڑے سلوائے ہیں، تو انہی کپڑوں کو آپ کرسمس کے اوپر استعمال کریں۔ ان کے اوپر بھی آپ نے پیسہ لگایا، ان کو آپ کرسمس پہ استعمال کریں، وہ بھی آپ کے نئے کپڑے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ یہ ہوگا، خدا کیا کرے گا؟ ہمارے خاندان کو معاشی بحران سے نکال دے گا۔ ہم معاشی بحران سے اپنے خاندان سمیت نکل جائیں گے، اور قرض کی شراب اور قرض کے پیسے سے لے کر کھانا کھانا، اور اس کے خوش ہونا اور خوشحالی کی فریاد کرنا، یہ انتہائی خطرناک حالت ہے کہ آپ قرض لیں اور قرض لے کر کھانا کھائیں، ہوٹل لنک کریں، اس کی تصویریں شیئر کریں، اور خدا کے حضور آپ خوشحالی کی دعا کریں، تو آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں اپنی سمت درست کرنی پڑے گی۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے اوپر گزارا کرنا سیکھیں، تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے مسائل میں سے نکل آئیں گے۔ اور یاد رکھیں، 2023 کا سال آج کے سال سے اور آنے والے سالوں سے زیادہ مشکل ہوگا، جس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، کہ ملک پاکستان کو کوئی حکومت، کوئی لیڈر نہیں بچا سکتا، صرف اور صرف رب العالمین کی ذات اقدس اسے بچانے کی قدرت رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو انفرادی طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے، روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے ہمیں معافی، توبہ، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رب کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں، ہم نے یہ غلط کیا ہے، اور رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان تمام حالات میں سے ہمیں نکلنے کے لیے ہمارے لیے کیا کرے؟ راستوں کو ہموار کرے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں، بلکہ آپ کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کرنا ہے، کہ آپ آنے والے دنوں کے لیے تیار ہوں، اپنے خاندان کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، تاکہ آپ آنے والے وقت میں کیا کریں؟ آپ آنے والے وقت میں ملک پاکستان کو اور اپنے خاندان کو کیا کریں؟ ترقی کی طرف گامزن کر سکیں۔ اپنے آپ کو 2023 کے سال سمیت آنے والے تمام سالوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ رب العالمین کی ذات آپ کو روئے زمین پر رہتے ہوئے وہ تمام ضروریات زندگی جو آپ کے خاندان کی ہیں، آپ کی ہیں، ان کو اپنے الہی خزانہ سے پورے کرے۔ آپ سب کو میرا سلام۔